السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 213 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع اٹھاتے تھے، یدیہ اپنے دونوں ہاتھ، یہ یدن سے تثنیہ یعنی دو کا معنی دیتا ہے، حذو منکبیہ کندھوں کے مقابل یا کندھوں کے سامنے برابر، جب آپ نماز شروع کرتے یعنی جب اللہ اکبر کہتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ اور جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تو اس وقت بھی اٹھاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ وفی حدیث ابی حمید، اور ابو حمید کی حدیث میں ہے، عند ابی داود، جو ابو داود کتاب میں موجود ہے، یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ ثم یکبر، کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو یحاذیہ برابر کر لیتے، منکبیہ دونوں کندھوں کے، پھر آپ اللہ اکبر کہتے۔ یعنی پہلی روایت میں یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے اور ہاتھ اٹھاتے، اور اس میں یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھاتے اور پھر اللہ اکبر کہتے۔ ولی مسلم، اور مسلم میں ہے، عن مالک بن الحویرث، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح ان کی حدیث بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ لیکن قال، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، یہاں تک کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر، یعنی فروع کہتے ہیں نا کانوں کے نچلے حصے کو، اس کے برابر کر لیتے تھے۔ تو یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان تین موقعوں پر ہاتھ اللہ اکبر کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور اللہ اکبر پہلے کہہ لیا جائے یا ہاتھ پہلے اٹھا لیے جائیں، اس عمل میں وسعت ہے، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی وسعت ہے کہ ہم کندھوں کے برابر رکھیں یا ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر کر کے انگلیوں کو کانوں کے برابر کر لیں، دونوں طرح سے ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے اور آپ اسی پر ہی کاربند رہے، اور بعض روایات کے مطابق جب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر کر لیا کرتے تھے۔ تو اگرچہ اس مسئلے میں کافی اختلاف ہے، لیکن صحابہ کرام کا یہی مسلک ہے کہ وہ اسی طرح ان تین موقعوں پر اور پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو تھا یہ زندگی کے آخری حصے تک رہا، اور یہ منسوخ نہیں ہوا، نہ متروک ہوا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اسی پر کاربند تھے۔ وعن وائل بن حجر، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، یعنی نبی علیہ السلام کی زندگی کے بالکل آخری سالوں میں۔ قال، وہ کہتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا بائیں ہاتھ کے اوپر، علی صدرہ اپنے سینے پر۔ اخرجہ ابن خزیمہ، اس حدیث پر اس کو روایت کرنے والے ابن خزیمہ ہیں۔ تو اس حدیث میں 2 مسئلوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز میں اللہ کے سامنے دست بستہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا چاہیے، جو لوگ ہاتھ کھلے رکھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ شوافی، احناف اور یہ حنبلی جو ہیں سب اسی پر متفق ہیں کہ ہاتھ باندھ کر ہی کھڑے ہونا چاہیے، جو ہاتھ کھلا رکھنے والے لوگ ہیں وہ کم ہیں، اور یعنی ان کا یہ عمل شاذ ہے اور وہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں، سینے پر یا زیر ناف،
تو جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیر ناف باندھے جائیں ہاتھ، ایسا کہنے والوں نے جو احادیث دلیل کے طور پر پیش کی ہیں وہ ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں، اور جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس چیز کو روایت کیا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے جاتے ہیں، وہ حدیثیں ثقہ ہیں، اچھے، یعنی وہ ان کی اسناد جو ہیں وہ مضبوط ہیں اور اسی پر ہی عمل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے۔ عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی، مقبول نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ ام القرآن یہ سورہ فاتحہ کا ہی دوسرا نام ہے، متفق علیہ۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت لابن حبان والدارقطنی، اور ابن حبان اور دارقطنی کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، کہ یعنی وہ نماز کافی نہیں ہوتی، لا تجزئ صلاۃ، وہ نماز کافی نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ کفایت نہیں کرتی، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک اور روایت میں ہے، وفی اخری لأحمد و ابی داود والترمذی وابن حبان، اور دوسری روایت جو ہے وہ احمد، ابو داود، ترمذی اور ابن حبان میں ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم اپنے امام کے پیچھے پیچھے پڑھتے ہو، قلنا نعم، ہم نے کہا جی ہاں۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعلوا، ایسا نہ کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو اس کو نہیں پڑھتا۔ یعنی یہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے تھے تو پیچھے صحابہ کرام نے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، تو ظاہر ہے کہ امام پھر تھوڑی مشکل محسوس کرتا ہے، تو بعد میں نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ شاید میرے ساتھ ساتھ پڑھتے ہو، صحابہ نے کہا جی ہاں، آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ یعنی اس حدیث سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور جو باقی قرات ہے وہ صرف سنی جائے گی، وہ پڑھی نہیں جائے گی، اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ اور ان جتنی بھی حدیث کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پڑھی ہیں، ان سب میں یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور کوئی شخص بھی جو نماز پڑھنے والا ہے وہ امام کے ساتھ پڑھ رہا ہو یا اکیلا پڑھ رہا ہو، اسے سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور یہ تمام روایات یہ اس صورت کے پڑھنے کا کھلا ثبوت ہیں، اور اس میں کھلے طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اگلی حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر کانوا یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین، کہتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ سب شروع کرتے تھے قرات، یعنی نماز میں قرات شروع کرتے تھے الحمد للہ رب العالمین سے۔ اس پر بھی بخاری مسلم دونوں کا اتفاق ہے، متفق علیہ۔ زیادہ مسلم نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں کہ لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قراءۃ ولا فی آخرہا، کہ یہ سب حضرات یہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے سورہ فاتحہ کے شروع میں اور نہ آخر میں۔ وفی روایت لأحمد والنسائی، اور احمد اور نسائی کی ایک روایت ہے، وابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ کی بھی،
اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی نہیں پڑھتے تھے۔ اسے جو پچھلی روایت گزری ہے فی اولی قراءۃ ولا فی آخرہا کا مطلب بھی یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس کی آواز بھی اونچی نہیں آتی تھی، اور فاتحہ کے ختم ہونے کے بعد تلاوت سے پہلے، قراءت سے پہلے جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ بھی اونچا نہیں پڑھتے تھے، بلکہ ان دونوں موقعوں پر بسم اللہ کو آہستہ آواز میں پڑھتے تھے۔ اور یہ احمد کی یہ جو روایت ہے اس میں یہ واضح طور پر یہ الفاظ آ گئے کہ لا یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ ان موقعوں پر بسم اللہ کو اونچی نہیں پڑھتے تھے، منہ میں پڑھتے تھے۔ پڑھنی ضرور ہے لیکن منہ میں پڑھنی ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اونچی آواز سے امامت کروا رہا ہے۔ باقی ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو ہم نے جس انداز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اسی انداز میں بسم اللہ، چونکہ اکیلا شخص جب نماز پڑھتا ہے تو وہ منہ میں ہی پڑھتا ہے تو وہ بسم اللہ کو بھی منہ میں ہی پڑھے گا۔ وفی اخری لابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ کی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کانوا یسرون، کہ وہ آہستہ پڑھتے تھے، وعلی ھذا یحمل النفی، اور یعنی اسی پر اس نفی کو معمول کیا گیا ہے یعنی اس کی دلیل یہ ہے بخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے اس حدیث کو کہا ہے کہ اس میں علت ہے۔ وعلی ھذا یحمل النفی فی روایت مسلم خلافا اعلھا، یعنی یہ الفاظ بالکل ٹھیک ہیں، کانوا یسرون کہ وہ بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس کو علت والی روایت کہا ہے، تو یہ اس بات کی نفی کی جاتی ہے کہ اس میں علت نہیں ہے بلکہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونچی آواز میں سورہ فاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین سے ہی شروع کرتے تھے، اور سیدنا ابو بکر بھی اور عمر بھی، ان دونوں کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ یہ حضرات یعنی ان کے نماز پڑھانے کا ایک ایک دور تھا کہ اپنی خلافت کے کل وقت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسجد میں امامت کرواتے رہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمیت یہ سب حضرات اپنی مسجدوں کے امام اور خطیب بھی ہوا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یعنی جب عرصہ دراز تک انہوں نے نمازیں پڑھائی ہیں تو بسم اللہ اونچی نہیں پڑھی بلکہ آہستہ پڑھی ہے۔ یہ اگلی حدیث ہے وعن نعیم المجمر، نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجمر کو کہتے ہیں خوشبو پھیلانے والا، یعنی ان کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے غلام تھے، تو انہوں نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ روزانہ مسجد میں وہ خوشبو لگایا کرو، اس لیے ان کا نام ہی مجمر پڑ گیا۔ کہتے ہیں صلیت وراء ابی ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، ثم قرأ بأم القرآن، پھر انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھا، حتی اذا بلغ ولا الضالین، یہاں تک کہ وہ ولا الضالین پر پہنچے، قال آمین، تو انہوں نے آمین کہا، ویقول کلما سجد، اور جب بھی وہ سجدہ کرتے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ، اور بیٹھنے کے بعد جب بھی اٹھتے تو وہ کہتے اللہ اکبر، ثم یقول اذا سلم، پھر انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم یعنی اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں جو نماز پڑھائی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بہت مشابہ ہے۔ اس کو نسائی اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں بسم اللہ اور اونچی آواز سے آمین کے مشروع ہونے کا یعنی اس کے مسنون ہونے کا ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ بھی اونچی پڑھتے تھے اور آمین بھی اونچی کہتے تھے، لیکن جو پہلی احادیث ہیں وہ اس سے سکا ہیں، جس سے یہ معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کبھی آہستہ بھی پڑھ لینا چاہیے اور کبھی اونچی، لیکن زیادہ تر نبی علیہ السلام آہستہ پڑھتے تھے کیونکہ پہلی روایات جو ہیں وہ اس سے درست ہیں اور اس سے زیادہ قوی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا
یہ بھی سنت سے ثابت ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص آمین کہے تو اس وقت میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قرأتم الفاتحة فاقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب تم سورہ فاتحہ پڑھو تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، فإنها إحدى آیاتها، یہ بے شک یہ اس کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ رواہ الدارقطنی، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے، وصوب وقفہ، اور ان کا موقف یہ ہے کہ اس حدیث کا موقوف ہونا یہ درست ہے، یعنی یہ حدیث موقوف ہے، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بسم اللہ سورت کی ایک آیت ہے، حالانکہ قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ کو سبع من المثانی کہا گیا ہے، 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی۔ تو اگر ہم بسم اللہ کو شامل کر لیں تو یہ پھر 8 آیتیں بن جاتی ہیں، تو یہ اس میں شامل نہیں ہے، واقعی یہ حدیث موقوف ہی ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا ثابت ہے کہ جب آپ اونچی آواز میں قرات کرتے، یعنی فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں، تو پھر بعض کا موقف یہ ہے کہ جہری نماز میں بسم اللہ بھی جہری پڑھی جائے گی، یعنی ظاہر اونچی آواز سے، اور جو سری نماز ہوگی اس میں بسم اللہ بھی سری پڑھی جائے گی، یعنی جس طرح ظہر اور عصر کی نماز ہے۔ بہرحال بسم اللہ پڑھنی ضرور چاہیے، لیکن روایات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ اس سورت کی آیت نہیں ہے، بلکہ سورت الحمدللہ رب العالمین سے ہی شروع ہوتی ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہی سے روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھنے سے فارغ ہوتے، رفع صوتہ، تو آپ اپنی آواز کو اونچا کرتے اور کہتے آمین۔ رواہ الدارقطنی، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے، وحسنہ، اور اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے، اور حاکم نے کہا ہے اس کو روایت کیا ہے، وصححہ، اور اس نے صحیح کہا ہے اس کو۔ اور ابو داؤد اور ترمذی میں ہے وائل بن حجر جس کے راوی ہیں، وہ بھی اسی طرح سے روایت کی گئی ہے۔ تو اس میں سورہ فاتحہ کے اختتام پر اونچی آواز سے آمین کہنا ثابت ہے۔ ہمارے یہاں اس مسئلے میں اور نماز کے کچھ اور مسائل ہیں جن میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ ہم احادیث کا مطالعہ کریں، اور جو احادیث صحیح ہیں، حسن درجے کی ہیں یا اس سے اچھے درجے کی ہیں، ان کے اوپر عمل کریں۔ اور ان میں یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمین اونچی آواز سے کہتے تھے، بلکہ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ جب سورہ فاتحہ ہم ختم کرتے ہیں تو اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی اس روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ذکر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمین کو لمبا کر کے کہتے تھے، یعنی آمین۔ لیکن یہ ہے کہ خواتین بہت اونچی آواز سے نہ کہیں، مرد حضرات جو ہیں وہ اونچی آواز سے کہیں گے، عورتیں درمیانی آواز میں کہیں جو ان کے اپنے حال کے اندر ہی رہ جائے۔ یہ اگلی حدیث ہے عبداللہ بن ابی اوفیٰ کی۔ وعن عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال، وہ کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، وہ کہنے لگا، انی لا استطیع ان آخذ من القرآن،
کہ میں طاقت نہیں رکھتا کہ قرآن کا کوئی حصہ یاد کر سکوں. من القرآن شیئا فعلمنی ما یجزئنی منہ، مجھے کچھ سکھا دیجئے جو مجھے اس سے کفایت کر جائے، یعنی قرآن مجید کی جگہ پر میں اس کو پڑھ لیا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ نے اس کو یہ دعا سکھائی. یہ الحدیث ایک لمبی حدیث ہے اور اس کو احمد، ابو داود، نسائی سب نے روایت کیا ہے. ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے، دارقطنی نے بھی اور حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. تو یہاں ایسے شخص کے لیے یہ کلمات پڑھنے کی اجازت ہے نماز میں جو گنتی میں 1 2 بھی نہیں جانتا. حروف تہجی میں الف بے بھی اس کو نہیں آتی، یعنی بالکل ساری زندگی ان پڑھ بوڑھا، اب اس کی زبان ہی نہیں چلتی کہ وہ مڑتی نہیں ہے کہ کوئی لفظ نکالے. تو ایسے شخص کے لیے ہے. دوسرا یہ تھا کہ وہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، اس دور میں یہ چیزیں بڑی مشکل تھیں. آج کل ان حدیثوں کو دلیل نہیں بنا لینا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کچھ نہ کچھ سیکھ لیا جائے اور اس کو پڑھا جائے. یعنی چند صورتیں اور کچھ نہیں تو 15 20 صورتیں 30ویں پارے کی جو آخری ہیں وہ تو ضرور یاد کر لینی چاہیے تاکہ نماز کے پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو، اور ہم جب بھی نماز میں کوئی قرات کرنا چاہیں تو ہمیں یہ عذر نہ ہو کہ ہمیں آتا کچھ نہیں ہے. دیکھیں اگر 8 10 صورتیں یا 20 25 صورتیں یاد ہو جائیں گی تو ہم یوں بھی نماز لمبی کر سکتے ہیں کہ ان ساری صورتوں کو ہر رکعت میں پڑھ لیں اور ان کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ پہلی رکعت میں کچھ دوسری رکعت میں. بہرحال قرآن مجید کا یاد کرنا باعث برکت ہے، اور اگر کوئی شخص معذور ہے، وہ نہیں یاد کر سکتا، تو پھر وہ یہ کلمات بھی پڑھ سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اسے آگے کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.